بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں۔ آج کا میرا موضوع جو ہے وہ آپ سنیں گے، آپ کو بھی ضرور اچھا لگے گا، اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو مجھے بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ میری بات جو ہے، جو میں بتانا چاہتی ہوں، سمجھانا چاہتی ہوں، آپ تک پراپر جو ہے وہ پہنچ رہی ہے اور آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ اور جو لوگ مجھے حوصلہ افزائی کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوش رکھے، سلامت رکھے، شاد آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ آج میں ایک اسٹوڈنٹ کی آپ کو سٹوری سنانا چاہتی ہوں، اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ تھا، اور وہ بہت ذہین اور لائق اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ ہر وقت پڑھتا رہتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ اس کی ایک اسائنمنٹ تھی، تو وہ رات کو بہت اچھے سے یاد کرتا رہا۔ اب وہ رات کو یاد کرتے کرتے جب اسے نیند آئی تو وہ سو گیا۔ جب وہ سویا تو اسے اتنی گہری اور میٹھی نیند آ گئی کہ صبح ٹائم جو اسکول کا تھا وہ نکل گیا اور وہ لیٹ ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ اس کا ٹائم نکل گیا ہے، وہ بہت پریشان ہوا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور وہاں سے اسکول کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب جب وہ اسکول پہنچا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ کلاس میں سارے بچے جا چکے ہیں، حتیٰ کہ جو استاد صاحب تھے وہ بھی کلاس سے جا چکے ہیں۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ آج کی اس کی کلاس بہت جو ہے امپورٹنٹ تھی اور وہ مس ہو گئی، کیونکہ ذہین لوگ جو ہوتے ہیں یا جو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے جو ان کے لمحے ٹائم ہوتا ہے وہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، وہ مس ہو گیا۔ اب وہ وہاں پہ بیٹھ گیا اپنی سیٹ پہ۔ وہ پوری کلاس روم میں اکیلا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اکیلا ایک بچہ تھا جو کہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اب اس کی نظر سامنے بورڈ پہ پڑتی ہے، اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ بورڈ پر 2 کوسچن لکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ جب دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ چلیں، اچھا ہوا میرے آنے کا، ایک تو مجھے فائدہ ہوا کہ جو اسائنمنٹ تھی، کوسچن تھے، وہ تو مجھے مل گئے، شکر ہے یہ کسی نے مٹائے نہیں۔ اب وہ دونوں کوسچن کو نوٹ کر لیتا ہے، اور نوٹ کر کے پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب وہ گھر آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ ان کوسچن کو سولو کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ان کوسچن کے جو جوابات ہیں وہ نہیں تھے، تو وہ اپنے طریقے سے ان کو سولو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوسچن بہت ہی مشکل تھے، لیکن وہ اس کی ہمت اور اس کا حوصلہ اتنا تھا، اور اس کو لگن اور محبت اتنی تھی کہ اس نے آخر کار وہ کوسچن سولو کر لیے۔ اب وہ بڑا خوش تھا کہ میں نے جو اسائنمنٹ تھی وہ کمپلیٹ کر لی ہے۔ دوسرا دن آیا تو وہ صبح سویرے جلدی اٹھ گیا۔ اب وہ تیار ہو کے وہ اسکول کے لیے نکل گیا۔ چنانچہ اب وہ ٹائم سے پہلے اسکول پہنچ گیا تھا، کیونکہ کہتے ہیں ایک دفعہ انسان جب غلطی کرتا ہے تو وہ پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں دوبارہ سے وہ غلطی رپیٹ نہ کروں۔ وہ ہمارے بڑے بوڑھے بزرگ بھی کہتے ہیں نا کہ جب انسان زندگی میں چل رہا ہوتا ہے، جب اس کو ٹھوکر لگتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس سفر میں، اس راستے میں پتھر ہے۔ جب وہ دوبارہ وہاں سے گزرے گا تو وہ اس پتھر کا خیال رکھے گا، اس سے بچ کے گزرے گا۔ تو اس کے ساتھ بھی ایسے ہوا۔ چنانچہ صبح سویرے وہ لڑکا اٹھ گیا اور اسکول کے لیے نکل گیا۔ جب وہ اسکول پہنچا تو وہ سب لڑکوں سے پہلے کلاس روم میں پہنچ گیا تھا۔ اس کے بعد پھر باری باری اس کے کلاس کے جو
दोस्त थे वो आते गए। अब क्लास शुरू हो गई। जब शुरू हुई तो जो उस्ताद साहब थे वो क्लास के अंदर आए, और जब अंदर आए तो उस लड़के ने सबसे पहले वो जो असाइनमेंट थी, वो जो क्वेश्चन थे, उनके जवाबात वो अपने सर को पेश कर दिए। अब सर ने जैसे ही वो क्वेश्चन के आंसर अपने हाथ में लिए तो उन्होंने देखा तो वो हैरान रह गए, और वो हैरानगी से उस बच्चे से पूछते हैं कि ये तुमने कैसे किया, ये तुमने कैसे किया। बच्चा हैरतज़दा हो गया और कहने लगा, सर कल मैं स्कूल में लेट हो गया था। जब मैं स्कूल पहुंचा तो क्लास खाली हो चुकी थी, आप भी नहीं थे। तो बोर्ड पे ये क्वेश्चन 2 लिखे हुए थे, तो मैंने ये लिख के घर ले गया और मैंने इनके जवाब ढूंढने की कोशिश की और आखिरकार मैं कामयाब हो गया। जो स्कूल का सर था वो बहुत खुश था। वो इस वजह से खुश था, वो कहने लगा कि देखो ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आज तक कोई बंदा सॉल्व नहीं कर पाया है, लेकिन तुमने ये कैसे कर लिया। ये क्वेश्चन तो हमसे भी सॉल्व नहीं होते। और बोर्ड पे मैंने इसलिए ये क्वेश्चन लिखे थे कि मैं बच्चों को बता रहा था कि देखो बच्चों, जिंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब ये 2 क्वेश्चन हैं जिनको आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है, लेकिन तुमने ये कैसे कर लिया। अभी इस बात का जो जवाब है वो इस तरह से था कि देखिए, जब उस बच्चे ने वो क्वेश्चन लिखे और सॉल्व करने लगा, तब उसके पास कोई उस्ताद नहीं था, कोई उसका दोस्त नहीं था जो उसको ये बता पाता कि सर ने कहा है कि ये क्वेश्चन आज तक कोई भी हल नहीं कर पाया है। उसके दिमाग में ये बात नहीं थी, उसके दिमाग में सिर्फ ये बात थी कि ये मैंने हल करने हैं। हमारी ज़िंदगियों भी ऐसे ही हैं। आपने नोट किया होगा कि हमें भी जब कोई काम करते हैं तो लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये काम नहीं करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो हमारी कुछ आधी हिम्मत वहाँ टूट जाती है। हम कहते हैं शायद फलां बंदे ने ये कहा था, आप खराब हो जाओगे, आपने ये काम नहीं करना, ये तो किसी से नहीं हुआ, आपसे कैसे होगा। तो वो चीज़ हमारे माइंड में आ जाती है, दिमागों में आ जाती है कि ये चीज़ ऐसे ही होनी है। लेकिन जब आपको पता हो कि ये चीज़ मैंने करनी है और कर लूँगा, आपको कोई ये ना कहे कि ये आप नहीं कर सकते, तो वो फिर चीज़ आप कर लेते हैं। हमारी ज़िंदगी अब बिल्कुल इसी तरह है। और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी होगी, और कैसी लगी है ये भी बताइएगा। और दुआ भी करती हूँ अल्लाह तबारक तआला से आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, और फिर इंशाअल्लाह किसी अच्छी